دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پپیتا کھانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور آپ کو کون سے بینیفٹ ہیں جو پپیتے کھانے سے آپ کو ملتے ہوں گے۔ جی تو دوستو، آپ نے اپنے زندگی میں پپیتا ضرور استعمال کیا ہوگا۔ یہ ایک پھل ہے، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ استعمال کیا ہوگا اور آپ کرتے بھی ہوں گے، لیکن آپ نے اگر پپیتے کو کھانے کے حیران کن فائدے جان کر آپ اسے اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں گے، آج ہم کو اپنی اس ویڈیو میں اس کے فوائد بتائیں گے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل اردو پوائنٹ 11 کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبا کے پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اسٹنٹ ویڈیو کو۔ ڈینگی بخار پھیلنے کے بعد آپ نے پپیتے کے فوائد کے بارے میں تو کافی سن رکھا ہوگا اور آپ کو یہ علم بھی ہوا ہوگا کہ یہ ڈینگی بخار کے لیے بہت مفید ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس پھل کے ایسے فوائد ہیں کہ جن قاعدگی سے استعمال کریں گے۔ آئیے آپ کو اس کے ایسے فوائد کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جنہیں آپ جان کر اسے اپنی خوراک کا باقاعدگی سے حصہ بنا لیں گے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے وٹامن اور منرلز سے بھرپور۔ اس پھل میں وٹامن اے، سی اور بی کمپلیکس پایا جاتا ہے۔ یہ وٹامنز طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اور انسان کے مدافعتی نظام مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں کینسر جیسے موذی مرض سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں موجود میگنیشیم کا پروٹین پوٹاشیم جسم کو ضروری منزل فراہم کرتے ہیں اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتے ہیں۔ پپیتے میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور دل کی شریانوں کو کولیسٹرول سے خراب نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 2 پر اس کا جو فوائد ہے نظام ہاضمے کے لیے۔ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ نظام ہاضمہ کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ ایسے احباب جنہیں سینے کی جلن یا پیٹ میں گڑبڑ کی شکایت ہو، انہیں چاہیے کہ پپیتے کا استعمال ضرور کریں۔ اس میں موجودہ نظام کی وجہ سے معدہ صحیح طرح سے کام کرتا ہے اور آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3 مدافعت نظام کی مضبوطی۔ وٹامن اے اور سی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے انفیکشن کے ساتھ بہتر طریقے سے لڑتا ہے اور آپ کے مدافعت نظام کو تقویت دیتا ہے۔ نمبر 4 انزائم کی بدولت خون کی صفائی کرتا ہے۔ ہمارے خون میں مختلف کھانوں اور آب و ہوا کی وجہ سے سوزش کا شکار ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ پپیتا کھائیں گے تو خون کی صفائی ہونے کے ساتھ اس میں انفیکشن نہیں ہوگی۔ نمبر 5 کینسر کے خلاف مدافعت میں یہ قوت بخشتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی کی وجہ سے یہ پھل کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ مردوں کو یہ پروسٹیٹ کینسر سے بچاتا ہے، جبکہ خواتین کو یہ چھاتی کی سرطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے خون کا کینسر ہونے کا خدشہ بھی کم ہوتا ہے اور ساتھ ہی کولون کینسر سے بچاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اس میں موجود بیٹا کیروٹین اور وٹامن اے کی وجہ سے بینائی تیز رہتی ہے۔ جن لوگوں کو کمزور نظر کا مسئلہ درپیش ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اسے باقاعدگی سے استعمال کریں۔ خون کو پتلا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ عمر گزرنے کے ساتھ انسان کا خون گاڑھا ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کئی صحت کے مسائل
جس کی وجہ سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن میں دل کی بیماری اور برین ہیمرج شامل ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ہر صبح ناشتے میں پپیتے کا استعمال کریں تاکہ خون پتلا رہے اور آپ کی صحت بیماریوں سے محفوظ رہے۔ ذہنی توانائیوں میں بھی کمی دیتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی کی وجہ سے خون میں ذہنی تناول کو کنٹرول کرنے والا ہارمونز میں بہتری آتی ہے، جس کی وجہ سے تناؤ کم ہوتا ہے۔ جلد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوٹی کریموں کو بنانے کے دوران ان میں پپیتے کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں موجود وٹامن اے ہے جو کہ جلد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ان میں موجود وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین کی وجہ سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ رکیے، ٹھہریے، آگے آپ کو ایک اور پھل کی جانکاری دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی صحت بنا سکیں اور ہمیں یاد کرتے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آگے آپ کو میں ایک اور پھل کی خوبیاں اور فوائد بتاتا ہوں۔ دوستوں، آپ نے انگور کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور اس کو انگلش میں گریپس کہتے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں باقاعدگی کا استعمال بھی کیا ہوگا۔ آج ہم آپ کو کچھ انگور کے بارے کے جو انگور کھاتے ہیں لوگ، جو نہیں کھاتے، ان کے بارے میں آپ کو فوائد بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہان انسانوں کے لیے مختلف قسم کے جنس، سبزیاں، ترکاریاں اور دیگر مختلف انواع خوردنی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ وہاں مختلف قسم کے موسمی پھل بھی پیدا فرمائے ہیں جو نہ صرف ذائقہ دار لذت کے اعتبار سے بہترین کفایت اثرات سے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ قدرت نے ان پھلوں میں حیاتیاتی جوہر اور امراض سے شفا بخشی کے کمالات بھی سمودی ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ طبی نقطہ نظر سے اکثر بسیط تر پھلوں میں تقویت بدن کے ایسے حیران کن جوہر پوشیدہ ہیں کہ ان کے سامنے بیشتر دوائیں بھی مخصوص رسمی اور عمومی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایسی ہی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت کی توانائی فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اشوت اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ قدرت کے اس کیپسول میں 3 بنیادی خصوصیات ایسی ہیں کہ سوائے انار کے دوسرے پھلوں میں اس کی نظر یہ نہیں ملتی۔ ہضم اور کثیر غذا ہے، خون سلح بکثرت پیدا کرتا ہے، بدن کو فربہ کرتا ہے، مصفائے خون بھی صداتی اور اطراتی مواد سے رفع کرتا ہے، پختہ انگور ملین ہوتا ہے اور امراض اسال میں مفید ہے۔ دراکشا اس میں انگور کی مشہور مرکب ہیں۔ کیمیائی تجزیہ سے اس میں کاربوہائیڈریٹس 16%، پروٹین 8%، علاوہ وٹامن اور 7 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن سی 4 ملی گرام فی 100 گرام، کیلشیم 91 ملی گرام، آئرن 3 ملی گرام 100 ملی گرام پائے گئے ہیں۔ انگور کے فوائد اور غذائیت کا طریقہ۔ غذائیت اور توانائی کے خزانوں سے بھرپور یہ ایک کثیرن پھل ہے۔ انگور کے پختہ پھل کا استعمال اچھے سے اچھے گوشت، اعلیٰ ترین پروٹین اور وٹامنز والی غذاؤں سے بھی بہتر ثابت ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں کوٹا سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں یہ کثرت سے پایا جاتا ہے اور بطور غذائے مستعمل ہے۔ انگور اور نظام ہاضمہ۔ انگور کی دوسری بڑی خوبی اس کا زور دم ہضم اور لطیف ہونا ہے۔ اس کے استعمال سے نہ تو طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور نہ ہی معدے میں کسی قسم کی گرانی پیدا ہوتی ہے، بلکہ دوسری کھائی ہوئی غذا کو بھی ہضم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ انگور کے فوائد اور تازہ خون۔
انگور جسم میں تازہ اور مصفا خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تمام مباحثین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انسان کی تندرستی کا دار و مدار خون صلاح کی پیداوار سے ہے۔ اگر جگر خون پیدا کرنا بند کر دے تو انسانی صحت جواب دے جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن افراد میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ اکثر لاغر اور کمزور ہوتے ہیں۔ نئے خون کی پیداوار کے بغیر جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ قدرت نے انگور کو یہ خوبی بخشی ہے کہ اس کے استعمال سے صاف خون پیدا ہوتا ہے۔ انگور کی کئی قسم ہیں جو رنگ اور حجم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ رنگت کے اعتبار سے سفید، سرخ اور سیاہ انگور کی 3 قسم پائی جاتی ہیں۔ ان قسم میں سفید قسم سب سے زیادہ مقبول ہے اور فائدہ مند بھی ہے، جبکہ حجم کے اعتبار سے بھی بڑا انگور، گول، جسے بادنا یا گولا انگور بھی کہا جاتا ہے، لبوتر یا بیضوی سے سندر خانی اور انگور بھی کہتے ہیں۔ 3 قسم ہیں۔ کچا انگور استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خام اور کچے انگور میں وہ غذائیت، شیریں اور قوت نہیں ہوتی جب پکے ہوئے انگور میں ہوتی ہے۔ پکا ہوا شیرین انگور قبض کشا ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے اسہال لاتا ہے۔ اس کے خشک پھل کو کشمش کہتے ہیں۔ موزی منفی بھی ایک قسم کا خشک انگور ہے۔ کم بیش جو خواص تازہ انگور میں پائے جاتے ہیں وہی کشمش اور مویز منفی میں پائے جاتے ہیں۔ اگر تازہ دستیاب نہ ہو تو کشمش استعمال کی جا سکتی ہے، جو بہت حد تک انگور کا نیم بدل ہے۔ انگور کے فوائد اور استعمال کرنے کی طرح: انگور میں کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم، فاسفورس اور فولاد، وٹامن اے، بی اور سی پایا جاتا ہے۔ انگور میں سیلولوز، شکر اور کچھ تیزاب والے مراکب ہوتے ہیں جو اس کو قبض کشا بنا دیتے ہیں، اس لیے یہ قبض کے مرض میں بہت مفید ہیں۔ یہ معدہ اور آنتوں کو طاقت بھی دیتا ہے، معدہ کے رطوبت کو مزید ہاضمہ اور مصفی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ نظام ہاضمہ کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بنا دیتا ہے۔ بدن کو پرکشش اور فربی دینے میں بھی دوا کا کام کرتا ہے۔ بچوں کے دانت نکلنے کے دوران اسہال، قبض یا تشخیص دور پڑتے ہیں۔ ان کے اورزات کے انگور کا رس بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ جن بچوں کے منہ اور حلقوں میں چھوٹے چھوٹے چھالے پڑ جائیں ان کے لیے انگور کا رس نہایت فائدہ مند ہے۔ بچوں کے لیے اس کی مقدار خوراک 1 چائے کے چمچے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کمزور اور سوکھے ہوئے مریض کا شکار چھوٹے بچوں کا انگور کا رس روزانہ پلانا چاہیے۔ بلغمی امراض میں مبتلا کے ساتھ شیرین انگور کا استعمال مفید ہے۔ انگور کا معتدل استعمال جسم میں فاسد مادوں کے اخراجات میں بھی مفید ہے، کھانسی، زکام وغیرہ کے لیے بھی مفید ہے۔ انگور کا رس درد شکیہ، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بھی مفید ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ہے۔ ضعف گردے میں انگور کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ گردوں اور مثانے کی پتھری اور جگر کے گردے کے دوسرے عضلات کے لیے انگور کی بیل کے پتوں کا جوشاندہ بہت مفید ہے، جس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 10 گرام انگور کی بیل کے پتوں کو 150 ملی لیٹر یا 1 کپ پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں کہ وہ تیسرا حصہ یعنی 50 ملی لیٹر رہ جائے، پھر اس کو چھان کر اور
بقدر ضرورت میٹھا ملا کر یعنی بغیر میٹھا کیے پی لیا جائے۔ اطباء قدیم انگور کو قلب سمیت دیگر کئی امراض اور جسمانی صحت کے لیے مفید قرار دیتے چلے آئے ہیں، جس کی تصدیق اب جدید تحقیقات نے بھی کر دی ہے۔ انگور کھانے سے خون پتلا رہتا ہے، خاص طور پر سیاہ سرخ انگور کا ایک گلاس رس پینے سے خون میں تھک بننے کا خطرہ 60% کم ہو جاتا ہے، جبکہ ایسپرین کھانے سے یہ خطرہ صرف 50% کم ہوتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں طبی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ انگور کا استعمال دل کے امراض سے محفوظ رکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انگور میں موجود قدرتی اینٹی آکسائڈ نہ صرف حرکت قلب کو ہموار رکھتے ہیں بلکہ بلڈ پریشر کو توازن بھی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جدید طبی تحقیقات کے مطابق انگور میں ریزورائٹ نامی ایک اہم جزے شامل ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں 3 اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ خلیوں میں ڈی این اے کو تباہی سے بچاتے ہیں۔ عام خلیہ اس سے سرطانی خلیہ میں تبدیل نہیں ہوتا۔ رسولی بنانے والے خلیوں کو پیدا ہونے اور بڑھنے سے روکتا ہے۔ انگور سرطان کے تحفظ میں مؤثر ہے کیونکہ اس میں مانکسید وافر ہوتے ہیں جو انسانوں میں چھاتی، گدود مثانے، پروسٹیٹ اور دیگر کئی قسم کے سرطانوں میں فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی کینسر کے خلاف مزاحمت کے حوالے سے مسلسل تحقیق جاری ہے اور آئے روز اس کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں امریکی طبی ماہر نے کہا کہ سرطان کے خاتمے کے لیے انگور کے بیجوں کا گدوانا نہایت کارآمد ثابت ہوا۔ طبی ماہرین نے لیبارٹری میں تجربات کرتے ہوئے خون کے سرطان پر انگور کے بیجوں کے گدوائے اور صرف 24 گھنٹوں میں سرطان کی خلیوں کی 76% تعداد کو کم ہوتے دیکھا، جبکہ خون کے اندر صحت مند خلیاں اس سے محفوظ رہیں۔ طبی ماہرین نے ایک تجربے کے بعد امید ظاہر کی ہے کہ عالمی سطح پر اب خون کی سرطان کے علاج کی نئی دوائیں تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے قبل لیوکیمیا کے مریضوں کو کثرت سے انگور کھانے کی سفارش کی جاتی تھی، جس کی بنیاد بنائی کر نئی تحقیق شروع کی گئی تھی۔ طبی ماہرین نے کہا کہ انگور کو بیجوں میں جسم سے فاسد مواد خارج کرنے کے بھرپور صلاحیت اور دل کی مضبوط بنانے کے لیے ایک بہترین ٹانک ثابت ہوئے ہیں۔ ماہرین نے مزید کہا ہے کہ ان بیجوں میں جلد، چھاتی، مثانہ، پھیپھڑوں اور معدے کے سرطان کے خلاف بھی قوت دیکھی گئی ہے۔ چوہوں میں چھاتی اور جلد کے کینسر ٹیومر کا سائز ان بیجوں کے استعمال سے کم ہو گیا تھا۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف کینٹنگری کے پروفیسر زینگ لینگ شائی نے مکمل کی ہے۔ فرانسیسی ریسرچرز کے مطابق انگور، خاص طور پر بینگنی رنگ کے انگور کے جوس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جو دل کی تنگ یا بند شریانوں کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ انگور کے جوس اور خودروا رنگ کا تجربہ جن جانوروں پر کیا گیا، ان کے جسم میں کولیسٹرول کی سطح کم ہو گئی تھی، جسمانی دباؤ بھی کم اور تھکا اور جسم اہم ترین شریان کے گرد چربی کم مقدار میں دیکھی گئی۔ سبز انگور کے مقابلے میں بینگنی رنگ کے انگور میں یہ حفاظتی صلاحیتیں زیادہ نوٹ کی گئی ہیں۔
اینٹی آکسائڈ کے فوائد تازہ انگور کے علاوہ انگور کے جوس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ دل کے بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں انہیں تازہ انگور اور اس کا جوس زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ انگور اور اس کے پتوں کے شربت زمانہ قدیم سے طب اسلامی میں مشتمل ہیں۔ انگور کے فوائد عام طب نبوی نسخہ جات: میٹھے انگور، آدھا کلو پانی، آدھا کلو چینی، 750 گرام انگور کا رس نکال لیں۔ ایک دیگچی میں پانی اور چینی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں اور پکنے دیں۔ 1-2 جوش آ جائے تو انگور کا رس اس میں ڈال دیں اور پکنے دیں۔ چاشنی جب ایک تیار ہو جائے تو اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے پر صاف اور خشک بوتل میں بھر لیا جائے۔ یہ شربت گرمی کے موسم میں بہت لذیذ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے دل کو سکون اور دماغ کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ انگور کے پتوں کا شربت: انگور کے پتے 120 گرام، کلتھلی، گوکھر، سونف، خربوزے کے بیج ہر ایک 40-40 گرام، پانی 3 کلو گرام، چینی 2 کلو گرام۔ کلتھی، کھوہر، سونف، خربوزے کے بیج اور انگور کے پتوں کو پانی میں ڈال کر بھگو دیا جائے۔ 12 گھنٹے گزرنے کے بعد آگ پر رکھ کر جوش دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اتار لیں اور چھان کر اس میں 2 کلو گرام چینی شامل کر کے دوبارہ آگ پر چڑھائیں۔ ہلکا جوش آنے پر اقوامہ تیار ہو جائے تو اتار لیں۔ شربت تیار ہے۔ یہ شربت گردے اور مثانے کی پتھری نکالنے میں انتہائی مؤثر ہے۔ علاوہ زرین پیشاب کی جلن اور سوزش میں بھی مفید ہے۔ جہاں پر انگور کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے ہم آپ کو وہ کچھ ان علاقوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ تقریباً تو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں انگور زیادہ پائے جاتے ہیں اور صوبہ بلوچستان کا شہر کوئٹہ میں اس کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ علاقہ سرحد میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ کشمیر، قندھار، افغانستان میں بھی زیادہ ان کی فصل ہوتی ہے اور سندھ میں بھی کافی زیادہ انگور کی پیداوار ہوتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اردو پوائنٹ 11 کو، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور نیچے ایک کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور تاکہ ہماری ہمت افزائی اور بڑھ سکے اور ہم آپ کے لیے اسی طرح نئی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں۔ اور ہماری آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے صحت کا بہت خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کے صحت کا خیال رکھیں اور اپنے دوستوں اور اپنے پڑوسیوں کے صحت کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔